کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر تک رسائی کے لیے میں نے ADOS کے کلرک کا انتخاب کیا۔ جب ایک بار فیصلہ کر لیا تو فوراً ہی تیار ہو کر ADOS کے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا اور سیکیورٹی اور چیکنگ کے مرحلے سے گزر کر میں اس کلرک بادشاہ کے پاس جا پہنچا۔ یہ کلرک جس کا نام شیام تھا، یہ وہی کلرک تھا جس سے سب سے پہلے دن میں شراب خانے میں ملا تھا۔ شیام نے جس طرح مجھے خرچ کرتے اور پیسے لٹاتے ہوئے دیکھا، اس نے مجھے ایک موٹا شکار سمجھ لیا تھا اور مجھے اس کے لیے شکار بننے میں کوئی دقت نہ تھی، کیونکہ اس کا شکار بن کر میں ADOS کے دفتر سے سب سے بڑی مچھلی کا شکار کر سکتا تھا۔ ADOS کے دفتر میں چونکہ مقامی ٹھیکیدار ٹینڈر دینے، سپلائی اور رقم کی وصولی کے لیے اکثر آتے رہتے ہیں اور کلرک صاحبان دوسرے ٹینڈر دینے والوں کے متعلق بھی معلومات کرتے رہتے ہیں، اس لیے یہ دفتر غیر فوجی افراد سے بھرا رہتا ہے۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ میں موقع کی تلاش میں تھا اور جلد ہی مجھے موقع مل گیا۔ کھانے کے وقفے کے بعد وہ مجھے کینٹین میں لے گیا اور ہم الگ تھلگ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ میں نے اسے کہا کہ میں تم سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں اپنی چائے بیچنے آیا ہوں اور ہرگز مایوس واپس نہیں جانا چاہتا۔ تم نے اس سے پہلی ملاقات میں کہا تھا کہ رابطے بڑھائے بغیر اور افسروں کو خوش کیے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے کھل کر بتاؤ کہ یہاں کس کس کو خوش کرنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگا، آپ یہ تو جانتے ہیں کہ جہاں ایک ہی چیز کی سپلائی کرنے والے کئی ہوں تو پھر افسران کی خوشنودی تو حاصل کرنی ہی پڑتی ہے۔ یہاں پر ADOS اور DADOS کے علاوہ لنگر انچارج، اور پھر میں نے فوراً ہی لقمہ دیا کہ کیمپ کمانڈنٹ کو بھی تو خوش کرنا ہوگا، تو اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ سب میں تمہارے ذمہ لگاتا ہوں کہ مجھے لنگر انچارج اور کیمپ کمانڈنٹ سے ملواؤ۔ اگر میں اپنی چائے یہاں فروخت کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کا سہرا تمہارے سر ہوگا اور تم بھی بہت فائدے میں رہو گے۔ اور یہ کہتے کہتے میں نے 2000 روپے چپکے سے اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ وہ پہلے تو انکار کرتا رہا، لیکن اس کا انکار محض رسمی تھا۔ میں نے ذرا زور دیا تو اس نے وہ روپے اپنے جیب میں ڈال لیے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ محض پیشگی ہے، تم میرا کام کرو اور میں تمہیں مسلسل خوش کرتا رہوں گا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، آپ کے کہنے کے مطابق آپ کی چائے کی کوالٹی بہت اعلیٰ ہے اور قیمت بہت کم۔ اگر آپ کو چائے سپلائی کا آرڈر مل جائے تو آپ کو سپلائی برقرار رکھنے کے لیے کچھ لوگوں کو ہر 3 ماہ کے بعد خوش کرنا پڑے گا۔ اس طرح تو آپ کا منافع نقصان میں بدل سکتا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا کہ یہ کاروباری راز ہیں، لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں آہستہ آہستہ اپنی چائے کی کوالٹی کو کم کرتا جاؤں گا اور غیر محسوس انداز میں یہ نقصان نفع میں بدل جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں ایک بڑے کاروباری خاندان یعنی چوپڑا فیملی سے ہوں اور ہم کو سمجھایا گیا ہے کہ ہر کام میں فوری منافع کا نہ سوچو، بلکہ اگر شروع میں کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑے تو اٹھا لو، کیونکہ یہی نقصان بعد میں بڑے منافع میں بدل سکتا ہے۔ غرض یہ کہ میں نے اسے اس طرح ذہنی طور پر اپنے قابو میں کیا کہ اس نے مجھے اس وقت لنگر کے انچارج اور کیمپ کمانڈنٹ سے ملوانے کی حامی بھر لی اور وہ مجھے فوراً لنگر کی طرف لے گیا۔ لنگر انچارج اس وقت فوجیوں سے کھانے کی تقسیم کا جائزہ لے رہا تھا اور خاصا مصروف تھا۔ کلرک نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ صوبیدار تھا اور پرانا گھاگ دکھائی دیتا تھا۔ میرا تعارف کروانے کے بعد کلرک نے اسے کہا کہ ان کی چائے آپ کے پاس آئے گی اور اسے پاس کرنا آپ کا کام ہے۔ یہ میرے دوست ہیں اور ان کا کام ضرور ہونا چاہیے، یہ آپ کی سیوا بھی کریں گے۔ لنگر انچارج نے میرا جائزہ لیا اور کہا کہ صاحب مال ٹھیک ہو تو ہم کیوں انفٹ کریں گے۔ ساتھ ہی اس کلرک کو کہا کہ وہ مجھے شام کو اس کے کوارٹر میں لے آئے، وہ بما فیملی وہاں رہتا تھا۔ میں نے حامی بھر لی اور پھر ہم کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر کی طرف چل پڑے۔ کیمپ کمانڈنٹ کا دفتر کوارٹر گارڈ سے منسلک تھا۔ کمانڈنٹ ایک فل کرنل تھا اور اس وقت کھانے کے وقفے میں میس گیا ہوا تھا، اور اسی شام ٹھیک 7 بجے ہم لنگر انچارج کے گھر پہنچ گئے۔ لنگر انچارج فیملی کوارٹرز میں رہتا تھا اور اس نے ہمیں ایک کمرے میں بٹھایا۔ رسمی گفتگو اور خاطر تواضع کے بعد اس نے خود چائے کی بات چھیڑی اور اپنی اہمیت جتانے کے لیے کہنے لگا کہ اگر میں چائے کو پاس نہ کروں تو ADOS والے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ آخر میں نے 1200-1300 افراد کو خوراک کے معاملے میں مطمئن کرنا ہوتا ہے۔ فوج میں صوبیدار بنتے بنتے ایک سپاہی کو 22-23 سال لگ جاتے ہیں اور وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتا ہے، پر ایسا صوبیدار اگر کسی اہم جگہ پر لگ جائے تو پھر بہت ہی کم ایسے ہوتا ہے جو وہ اپنے ہاتھ صاف رکھے۔ صوبیدار نے صاف الفاظ میں کہا کہ آپ کی چائے میں نہ صرف پاس کروں گا بلکہ تعریف بھی کروں گا، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ صوبیدار کو راہ راست پر لانے کا میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے خود ہی میری مشکل آسان کر دی۔ اس نے کہا کہ صرف جوانوں کو اور NCOs کے لیے روزانہ 4000 سے زیادہ کپ چائے بنتی ہے۔
اس سے آپ کو اندازہ ہو ہی سکتا ہے کہ آپ کی کتنی چائے استعمال ہوگی۔ اس کے لیے میں 5,000 روپے ماہوار آپ سے لوں گا۔ میں نے منظور کر لیا اور اسے پیشگی 2,000 روپے بھی دے دیے۔ تھوڑی دیر بعد ہم اس کے گھر سے لوٹ آئے۔ دوسرے دن میں ADOS کے دفتر میں گیا اور ADOS سے ملا۔ اس وقت لیفٹیننٹ کرنل گپتا ADOS تھا اور میں پہلے روز بھی اس سے مل چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہاں آئے کئی روز ہو چکے ہیں اور میری چائے کے سیمپل ابھی تک آپ کے دفتر میں یوں ہی پڑے ہیں۔ میں بمبئی کی پر رونق زندگی سے دور یہاں ہوٹل میں ایک طرح سے بالکل قید ہو کر رہ گیا ہوں اور بہت بور ہو رہا ہوں۔ اس لیے میرے سیمپل متعلقہ لوگوں تک جلدی بھجوائیں تاکہ کوئی فیصلہ ہو سکے۔ ADOS سے میری ساری گفتگو انگلش میں ہوتی تھی۔ وہ میری شخصیت، لباس اور نبی تلی انگریزی سے متاثر ہوا اور اس نے میرے سامنے اپنے دفتر کے ایک کلرک کو میرے سیمپل لنگر بھجوانے کا آرڈر دیا اور پھر مجھے کہا کہ یہ محض ایک رسمی کارروائی ہے کہ سیمپل لنگر میں استعمال کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ میں بغیر لنگر میں بھیجے بھی فیصلہ کر سکتا ہوں اور جہاں تک تمہاری بوریت کا تعلق ہے تو کل شام تم میرے مہمان ہوگے اور میں تمہیں اپنے ہمراہ آفیسرز میس میں لے چلوں گا۔ میں نے کرنل گپتا کا شکریہ ادا کیا اور اس سے اجازت لے کر کلرکوں کے دفتر میں آ گیا۔ ADOS کا کلرک جس کا نام شام تھا، اس نے بتایا کہ کرنل گپتا نے آپ کے سیمپل لنگر میں بھجوانے کا آرڈر کیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں، میں اسی سے مل کر آ رہا ہوں اور اب چونکہ ہمیں جلد کام کرنا ہے اس لیے مجھے کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر میں لے چلو۔ وہاں جانے کا عذر میں نے یہ بتایا کہ چونکہ میرے سیمپل لنگر میں جا رہے ہیں اس لیے شاید آج یا کل وہاں استعمال کیے جائیں گے۔ کیمپ میں رہنے والے لنگر کے متعلق کوئی شکایت بھی ڈائریکٹ لنگر میں نہیں کرتے بلکہ اپنے سینئرز کے ذریعے کیمپ کمانڈنٹ سے کرتے ہیں۔ کیمپ کمانڈنٹ کا دفتر اس شکایات کی چھان بین کرتا ہے اور یہ فوجی ڈسپلن کا لازمی حصہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد شام مجھے ہمراہ لے کر کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر میں چلا گیا۔ وہاں رسمی سی بات چیت ہوئی۔ شام نے ایک دوسرے کلرک کو کہا کہ ان کے سیمپل آج لنگر میں بھجوائے جا رہے ہیں، اگر کوئی شکایت وہاں سے آئی تو مجھے بتا دینا۔ وہاں سے جب واپس لوٹنے لگے تو کیمپ کمانڈنٹ سے اچانک آمنا سامنا ہو گیا۔ شام نے اسے سلوٹ کیا۔ میری طرف اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں نے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کروایا، اپنے احمد نگر سے آنے کی وجہ بتائی اور کہا کہ میری چائے کے سیمپل آج لنگر میں بھیجے جائیں گے۔ ہم دونوں انگریزی میں بات کر رہے تھے۔ کالروں پر سرخ پٹی لگائے اور کیمپ کمانڈنٹ کی پوسٹ پر متعین اکڑا ہوا فل کرنل مجھے ایک معمولی کلرک کے ہمراہ دیکھ کر زیادہ خوش نہ ہوا اور بولا کہ اگر آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں تو میرے دفتر میں آ جائیے۔ میں نے شام کو اشارہ کیا اور کرنل کے پیچھے اس کے دفتر میں چلا گیا۔ دفتر بہت سجا سجایا تھا۔ کرنل نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں چاہتا تھا کہ کرنل کو بھی متاثر کر لوں۔ اس کا نام ملہوترا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کرنل صاحب، میں 2 مرتبہ آپ سے ملنے یہاں آ چکا ہوں لیکن آپ دفتر میں موجود نہ تھے۔ میری چائے ٹیسٹ کے لیے ADOS کے آفس سے لنگر تک پہنچ چکی ہے۔ اصولاً مجھے پہلے آپ سے ملنا چاہیے تھا کیونکہ سارے کیمپ اور اس کے رہنے والے آفیسرز اور جوانوں کے آپ انچارج ہیں اور ان سب کی مکمل دیکھ بھال بھی آپ کے ذمہ ہے۔ کیونکہ دفتر میں آپ سے ملنے کے لیے درخواست دینی پڑتی ہے اس لیے بغیر اپائنٹمنٹ آنے کی میں نے ان سے معذرت کر لی۔ کچھ دیر بعد کرنل نے مجھ سے پوچھا کہ میں چائے پیوں گا یا کافی، تو میں نے کہا کہ چائے، بشرطے کہ آپ میری چائے کے سیمپل سے چائے بنوائیں۔ میں نے بریف کیس میں سے 2 سیمپل کے پیکٹ نکالے اور دونوں کو میز پر رکھ دیا۔ کرنل نے اپنے بیٹ مین کو بلایا اور اسے میری دی ہوئی چائے بنانے کو کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں چائے بن کر آ گئی۔ کرنل نے چائے کا گھونٹ لیا تو پوچھا کہ اس کے دام کیا ہیں۔ میں نے قیمت بتا دی۔ چائے کا کپ ختم کرتے ہی اس نے انٹرنل فون پر لنگر انچارج کو فون کیا اور کہا کہ آج جو نئی چائے تمہارے پاس آ رہی ہے وہ میں نے پی ہے اور مجھے بہت پسند ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ چند لمحے ادھر ادھر کی بات چیت کے بعد میں نے اس سے اجازت چاہی اور چلتے ہوئے کہا کہ کل میں کرنل گپتا کے ہمراہ آفیسرز میس میں آ رہا ہوں، امید ہے کہ وہاں آپ سے بھی ملاقات ہوگی۔ کرنل ملہوترا نے اسبات میں سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے کہا، ینگ مین، یو لک لائک این آفیسر، سو ٹرائی ٹو ریمین امنگ آفیسرز۔ میں نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا تو کرنل مسکراتے ہوئے بولا کہ میری ٹرانسپورٹ تمہیں ہوٹل تک چھوڑ آئے گی۔ 10 منٹ کے اندر ایک جیپ دفتر کے سامنے آئی جس پر میں اپنے ہوٹل میں واپس آ گیا۔ کرنل ملہوترا اور کرنل گپتا کو کیا معلوم کہ جو کام ان کے دفتر کے کلرک میرے لیے کر رہے تھے وہ کسی بھی صورت امنگ دی آفیسرز رہنے سے نہیں ہو سکتے تھے۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سبسکرائب کرنے کے لیے سرخ بٹن پر کلک کیجئے یا بیل آئیکن کو دبائیے اور ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. ہم مزید ویڈیو لے کر جلدی حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.